ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق نبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، میں آج ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ سب سامعین حضرات کے بیچ آیا ہوں۔ آج میرے عنوان کا موضوع سخن جو ہے وہ اطاعت رسول ہے، یعنی محبت رسول اور اتباع رسول ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، پہلے تو سمجھیں کہ اطاعت کہتے ہیں کس کو ہے؟ اطاعت کہتے ہیں حکموں کی پیروی کرنے کو۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کل 40 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کا صراحتاً حکم فرمایا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اور لفظوں میں اور صیغوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 150 آیت کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 150 آیتوں میں اطاعت کرنے کا حکم اپنے اور اپنے محبوب یا صرف اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ پاک نے حکم فرمایا 150 آیتوں میں۔ اب دیکھیں، اتنی آیتوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کا حکم فرماتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کتنی ضروری چیز ہے۔ بغیر اطاعت کے ہم کتنی بھی بڑی سے بڑی عبادت کریں، بڑے سے بڑے اچھے اعمال کریں، وہ کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندے کو حکم فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے اعمال قابل قبول ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہو۔ اس کو ایک اگزامپل سے سمجھے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن کیا وہ نبی علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ رہا ہے نماز؟ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز ہوئی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے حج کیا ہے۔ جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کرنے میں جس ارکان کو ادا کیا، اگر اس شخص نے اس ارکان کو ادا نہیں کیا تو کیا اس کی حج ہوئی؟ نہیں، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جس کام میں رسول اللہ کی اطاعت اگر نہیں شامل ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں، رسول کی جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس طریقے کو اگر ہم اپناتے نہیں ہیں تو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 40 جگہ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم فرمایا۔ اب دیکھیں اس 40 آیت کی پوزیشن دیکھیں، اس 40 آیت میں 22 آیت یعنی 22 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت اکٹھا فرمایا، یعنی جوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا بندوں کو۔ اب
40 میں سے 22 نکال دیں تو بچ گئے 18 یعنی 18، یعنی 18 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک اطاعت کا ذکر فرمایا، وہ ایک اطاعت اپنے رسول اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم بندوں کو دیا۔ یہ ہے عزت مآب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اکیلا کہیں بھی اپنی اطاعت کا حکم بندوں کو نہیں دیا، جہاں بھی اپنی اطاعت کا حکم بندوں کو دیا وہاں ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی بندوں کو حکم دیا۔ لیکن 18 آیت ایسی ہیں جس میں صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی اطاعت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی۔ پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا میرے محبوب۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ آیت منافقین کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں رسول کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہے، حالانکہ وہ انسان تو ہیں لیکن ہمارے طرح کے نہیں، کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ حدیث سنے ہوں گے کہ آپ چند اصحاب سے کچھ پانی اکٹھا کیا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور آپ کے ہاتھ سے چشمے ابلنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ 15,000 صحابی نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں کو بھر لیا، اور فرمایا پھر بھی پانی کم نہیں پڑا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی کم نہیں پڑتا۔ رسول اللہ 2 پیڑ کو جب اشارہ کرتے ہیں اپنے رفع حاجت کے لیے تو 2 پیڑ اکھڑ کے آ جاتا اور مل جاتا، آپ رفع حاجت کرتے، پھر پیڑوں کو حکم کرتے کہ تو اپنی جگہ پر سیٹ ہو جا، پھر پیڑ جا کے اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتا۔ رسول اللہ کھارے کنویں میں تھوک دیتے تو پورا کنواں پانی میٹھا ہو جاتا، ہم تھوک دے تو زہر ہو جائے پانی، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور ہم پھر بھی اگر یہ کہتے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ من ذالک، اور جو یہ کہتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے اس کی مت ماری گئے۔ اسپیشیز جو ہے وہ آپ انسان ہیں، لیکن کوئی یہ کہ ہماری جیسا، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے رسول اللہ۔ لیکن آپ یاد رکھیں اس چیز کو کہ کبھی بھی اپنے جیسا معاذ اللہ من ذالک اللہ کے رسول کو نہیں کہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو اب رکھیں۔ لیکن یہ آیت جو ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ بیسیکلی منافقین کو سنایا جا رہا، کیونکہ رسول کی شخصی اطاعت ان پر بڑی بھاری تھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے یہ ہمارے جیسا شخص ہے، ہم کیسے اس کی اطاعت کریں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے کیڑا نکالنے کے لیے کہہ رہے کہ رسول کی اطاعت کو تم کم مت سمجھو، رسول کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اتنی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ روگردانی نہیں کرنا، رسول اللہ کی اطاعت جو ہے ہم پر فرض ہے۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال ضائع ہیں اگر تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کی جو اطاعت جو ہوگی وہ معروف میں اطاعت ہوگی، منکر میں نہیں۔ کس میں؟ معروف میں۔ جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک جگہ، اور چند صحابہ ساتھ میں آپ کے جا رہے تھے۔ کسی وجہ سے اس انصاری صحابی کو جس کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا تھا ان کو غصہ آ گیا، تو آپ نے ایک آگ
لگوایا اور کہا کہ تم سارے لوگ اس آگ میں کود جاؤ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ہم رسول اللہ کے دامن کرم کو تھاما تھا، تم اسی آگ میں دوبارہ مجھے پھینک رہے ہو، ہم نہیں کودیں گے اس آگ میں۔ تو اتنا ہی دیر میں آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو رسول اللہ تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے کہ تم آگ میں کود جاتے اس کی بات کو مان کر، تو تم پھر قیامت تک اسی آگ میں مبتلا رہتے، یعنی اس آگ سے نکل کر تم اگلے آگ تک یعنی جہنم کی آگ تک پہنچ جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں، منکر میں نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ کے معاملے میں کیس دوسرا ہے، کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا کہ رسول اللہ کے معاملے میں کیس دوسرا کیوں ہے؟ رسول اللہ کے معاملے میں آنکھ بند کر کے ہم اطاعت کیوں کریں گے؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ نہ تو تمہارے رسول کبھی بے راہ چلے نہ بھٹکے۔ تو رسول وہ بات بتاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک وحی کیا، اس لیے رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اطاعت آنکھ بند کر کے، بالکل جو رسول اللہ نے کہہ دیا بس اس کو کر گزرنا ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، یعنی اتباع میں لاجک بھی نہیں دیکھنا ہے، نہ ہی حکم دیکھنا ہے، بس کر گزرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اب اتباع کیسے بنے گا؟ اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع، یعنی اتباع کے لیے محبت اور اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی بندہ صرف محبت کرتا اور اطاعت خالی ہے تو اتباع نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اطاعت کرتا اور محبت کو لے کے نہیں چلتا تو پھر بھی اتباع نہیں ہوگی۔ اتباع کا اللہ نے اگر جو حکم جو نازل فرمایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ سے انتہائی درجے کا محبت بھی ہو، اور رسول اللہ کی ہر ایک بات پر لبیک کہنا، یعنی رسول اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا محبت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ تو اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع، دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں جب ملے گا، دونوں جب آپ کے اندر آئے گی تو ضرور اتباع بن جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اتباع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کیا ہے؟ اطاعت ہی سب کچھ ہے، محبت کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے صحابی نے اطاعت بھی کر کے دکھایا اور محبت بھی کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کے بعد مسکرانے لگے، تو ساتھی صحابی نے کہا کہ آپ وضو کے بعد مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک بار اللہ کے رسول بھی وضو کر کے مسکرائے تھے، ہم ان کے اسی ادا کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں، ہم ان کی اس ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کو گرنے تک نہیں دے رہے، اور اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں، صحابہ ہاتھ میں ان کے وضو کے پانی کو لیتے ہیں اور اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، جس کو نہیں مل رہا ہے وہ دوسرے کے ہاتھوں میں سے لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے بدن پہ مل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے حکم دیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا تھا کہ تم وضو کے بعد میں مسکراؤ؟ میں مسکرایا ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب رسول اللہ کی دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد میں جب آپ حج کو گئے تو رسول اللہ جہاں جہاں پڑاؤ کی، جہاں جہاں آپ رکے، جہاں جہاں آپ پیشاب کیے، جہاں جہاں آپ نے نوافل ادا کیے، وہاں وہاں رک کر آپ نے کیا کیا؟ پیشاب بھی کیا۔ جہاں رسول اللہ رک کر وضو کیے، جہاں رسول اللہ رک کر نوافل پڑھے، وہاں وہاں ویسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طریقے پر آپ نے حج کیا۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا حکم فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو؟ نہیں، یہ محبت تھی۔
اور رسول اللہ کے صحابی نے اطاعت کر کے بھی دکھایا۔ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت فرما گئے تو صحابی کو پتہ چل گیا اب مجھے قبر کی مٹی نہیں چاٹنی، اب مجھے قبروں سے نہیں مانگنا، اب مجھے رسول اللہ کی قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا۔ تو صحابی رسول نے محبت بھی کیا، اطاعت بھی کیا۔ تو جب محبت اور اطاعت جب دونوں نے صحابی نے کیا تو پھر جا کے اتباع ہو گئی۔ تو صحابی نے رسول اللہ کی اتباع کی اور ہم اتباع سے خالی ہیں، اور ہم جب اتباع کریں گے تبھی جا کے کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ بیسیکلی یہ آیت جو ہے نا یہ یہودی کے لیے، یہودی کہتے تھے جب اللہ کے رسول یہودی کے پاس دین اسلام سناتے تو یہودی کہتے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کیا، فرمایا کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے قُلْ إِن كُنْتُمْ، تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تو اسی رب کا حکم ہے کہ تم اس کے رسول کی اطاعت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہو یعنی تم میری اتباع کرتے ہو تو تم پھر یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ گفٹ کے طور پہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم پھر میری اطاعت کرو، اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یہ ہے اتباع۔ اور ہم اتنا زیادہ ہم اس چیز سے خالی ہیں اتباع سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فرقہ واریت میں جیسا ہم سنتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس چیز کو، ہمارے لیے اطاعت ہی ضروری ہے۔ رسول اللہ سے انتہائی درجے کی محبت اب ویسی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول اللہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم رسول اللہ کی بات کو بالکل، رسول اللہ کی بات پر ہم اڑے رہیں، رسول اللہ کی بات پر ہم بالکل جمے رہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں بغیر اطاعت کے محبت نہیں ہو سکتا۔ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلام رسول میں جان بے قربان ہے، ہم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اطاعت سے ہم خالی ہیں، اطاعت ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اب آپ ایگزامپل سے سمجھے کہ ایک بندے کا باپ بیمار پڑ جائے، اب وہ دہلی سے آ رہا ٹکٹ کٹا کے، گھر پہنچا، اس کے والد کو، اپنے والد کو دیکھا، اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ابا آپ بیمار تھے، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کے باپ کو ایک کام یاد آ گیا، کہا کہ بیٹا 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک کام رہ گیا ہے تو ذرا اس کام کو کر کے آؤ۔ اب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھے آپ سے محبت ہے، ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں، ہمیں ٹکٹ کٹایا، ہم نے پیسے دیے ہے نا، ہم نے اتنی مشقت جھیل کر آپ کے پاس آئے، ہم آپ کو دیکھنے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سامنے والا کیا کہے گا؟ صلاح بڑا بے وقوف آدمی ہے، باپ کی بات کو نہیں مان رہا اور محبت کی دعوے دار بھی کرتا ہے۔ تو محبت ہے کیا؟ محبت اطاعت پر ہے، حکموں کو ماننا ہی محبت ہے۔ آپ حکموں کو مانتے نہیں، رسول اللہ کے فرمان کو ماننا نہیں ہے، رسول اللہ نے جو باتیں بتا دی اس کو ماننا نہیں، پھر بھی ہم کیا گئے؟ ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ محبت کرتے تو آپ کی مسجدیں خالی ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے جھڑک کے بات کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، آپ محبت کر گندگی پھیلے ہوئے، آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے محبت کی دعوے داری ہے۔ یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے،
رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ کے حکموں کو مانا جائے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ کی اطاعت آپ نے کیا نہیں، رسول اللہ کی بات کو آپ مانا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہم کو بڑی محبت ہے، ہم کو رسول اللہ سے بڑا پیار ہے. میرے بھائیوں، فکر کریں اس بات پر، جھوٹا اور کھوکھلا دعویٰ نہیں کریں کہ ہم رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک بھی اطاعت کی وہ کون سی چیز ہے، آپ ذرا بتائیں نا، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز حشر آپ یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول آپ سے پوچھیں کہ آپ تم ذرا بتاؤ تو وہ کون سا اعمال تم نے کیا ہے جس کے بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تم سے یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتے. بتاؤ ذرا کون سا کام، کیا بتائیں گے آپ؟ وہ کون سا کام آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بتائیں گے؟ نہیں آ رہا نا یاد؟ نہیں آئے گا یاد، کیونکہ ہم اطاعت سے خالی ہیں ہم. اور جس وقت میں ہم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے تو ہمارے لیے اطاعت ہی سب کچھ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محبت نہیں ہے، صحابہ کرام نے محبت کیا، اطاعت کی، یہ دونوں مل گئے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہوا، تب جا کے اتباع بن گئی. لیکن کیا یہی محبت ہے؟ صرف چیخ چیخ کر نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے. آپ سے فجر کی نماز پڑھنی ہے نہیں، آپ کو داڑھی رکھنی ہے نہیں، آپ کو صاف صفائی رکھنا نہیں ہے، آپ کو پاک صاف رہنا پسند نہیں ہے، آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہیں، آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، بہنوں کا حصہ آپ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا معیار ہے رسول اللہ سے. رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ کے حکموں کو مانا جائے، رسول اللہ کی ہر ایک بات پر، ہر ایک حکم پر لبیک کہا جائے. یہ رسول اللہ کی محبت کا معیار ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ یار، کیا ہم رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ یہ گھر پہ جھنڈیاں لگا دیا، فاتحہ کر دیا، ساری مستحب چیز کو آپ نے لے لیا اور فرائض کو آپ نے درکنار کر دیا، یہ رسول اللہ سے محبت کا معیار ہے. افسوس کریں یار، کس نے پڑھا دیا یہ؟ کس نے بتا دیا یہ؟ فکر کرنے کی چیز ہے. جو یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ صرف محبت کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، جو بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. ہاں، اپنا کوئی فرض نہیں بنتا. حدیث سنا دوں آپ کو، حدیث سنا دوں آپ کو. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر اور اللہ کے رسول چہل قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں. حضرت عمر بھی تھوڑا فرینک ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ساری دنیا سے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری جان کے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر نہیں، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں ہاں، مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں عمر، یہ بات بنی نا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا. عمر جیسے صحابی خلیفہ دوم، عشر مبشرہ میں سے ہیں. حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ سارے جہان سے زیادہ تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے گھر اور سوائے تمہاری جان سے بھی زیادہ بڑھ کے اگر میں عزیز نہیں ہو جاتا ہوں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ حضرت عمر کو اللہ کے رسول کہہ رہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا رسول حضرت عمر سے بھی زیادہ محبت کے آپ دعوے دار ہیں؟ کیا حضرت عمر سے بھی زیادہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہنسی آتی ہے آپ پر، افسوس ہوتا ہے آپ پر. قرآن پاک کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین.
یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، یعنی رسول اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، انہی کے صدقے کھاتے ہیں، انہی کے صدقے پیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے کہ نہیں، بے شک اللہ ہی عطا کرتا لیکن بانٹتا میں ہوں۔ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں، حضور نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ ہی دینے والا ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں۔ کھا لیا، پہن لیا، اچھا سانس لے رہے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت سے کھا لیا، لیکن دعوے سختی سے کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا جائے، رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ صرف چیخ چیخ کے نعرے لگائے جائے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ صرف 12ویں منا لی جائے، رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ صرف فاتحہ اور قرآن خوانی کر لیا جائے، رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ صرف صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، رسول اللہ سے محبت کا معیار صرف یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا معیار تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے، رسول اللہ کے حکموں کو مانا جائے، اپنی بہنوں کو اس کا حق دیا جائے، ماں باپ کے حق کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض نہیں ہو، آپ کا راستہ کلیئر ہو، آپ کا سوسائٹی کلین ہو، یہ رسول اللہ سے محبت کا معیار ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک آپ نے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ ڈھکوسلا کر کے، صرف آپ دکھاوا کر کے، صرف آپ جھوٹے دعویٰ کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا، بڑے سختی سے اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لینے والا۔ آپ نے نہیں سنا انا من المجرمون منتقمون، اللہ پاک نے فرمایا باغیوں سے انتقام لوں گا، اور باغی نہیں ہیں ہم۔ جب اللہ تبارک و تعالی 40 آیت اور اشارتاً 150 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم فرمایا، ہم رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر باقی ہم سارے لوگوں کی اطاعت ہم کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے کہ انتہائی بلائنڈ بالکل رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، بنا لاجک کے اتباع یہ ہے۔ رسول اللہ کی اگر اتباع کریں گے تو 2 گفٹ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ایک تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، یحببکم اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کا لفظ ہے کہ اور تمہارے گناہوں کو اللہ پاک بخش دے گا۔ اور کیا چاہیے ایک بندے کو، اور مومن کا تو یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھیں یاد رکھیں، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کو کیا فرق پڑنے والا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا ہے، جس کی مرضی حق قبول کرے، جس کی مرضی روح گردانی کرے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کریں گے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیں۔ لیکن کوشش کریں، اللہ پاک نے شرط لگا دیا نا۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان 70,000 میں شامل فرمائے جن کو بنا حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔